السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت اور پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ جی چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں، یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہر بات پہ اللہ پر بھروسہ ہم کو رکھنا ہے۔ فتوکل، پس آپ بھروسہ کرے، اللہ اللہ پر، انکا بے شک آپ، علی الحق حق پر ہے، المبین واضح حق پر۔ یعنی آپ کا دل بہت تنگ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہی یہ لوگ کفار مشرکین کیا کرتے تھے، ستاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی تفسیر جانیں گے۔ یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ یہ لوگ مردہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت تنگ ہوتا تھا، یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو کسی کی بات پر سنتے نہیں، یہ سنتے نہیں ذرا بھی، تو ان کو کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بہرے ہے، جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب پر ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جن میں حس نہیں، یعنی ان میں جان نہیں، نہ عقل ہے اور نہ بہروں سے جو واعظ و نصیحت سنتے ہیں، نہ دعوت اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، بتا رہی ہیں اللہ اکبر، یہ کچھ بات نہیں سنتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں سنتے تھے۔ تو ان کو ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آیت نزول کر کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے، دیکھیے نیچے سن کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو جب دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی وہ کچھ شعور نہیں رکھتا، صرف آہٹ سنتا ہے۔ چلیے اب اس کو اور سمجھتے ہیں ڈیپلی۔ جی، یہ آیت کے تھرو تو یہی اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ قبروں کے جو ہے نا وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، یعنی قبروں میں دفن شدہ جو ہے مردے ہیں، زندہ نہیں۔ اور آیت بھی ہے نا کہ آیت کیا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہی آج کی آیت میں یہی ہم پڑھے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ، کامل اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ لوگ سنتے نہیں۔ آگے کی آیت، انکا بے شک آپ، لا نہیں، تسمعو آپ سنا سکتے، الموتا مردے کو، یعنی ان کو سنا نہیں سکتے، کتنے یہ تو مردے ہیں، ولا اور نہ، تسمعو آپ سنا سکتے ہیں، سم بہروں کو، دعا پکار ان کی، جب ولو وہ سب پھر جائے، مدبرین پیٹ پھیر کر، یعنی ان کو سنانا ہی بیکار ہے۔ اور نیچے کی آیت دیکھیے کہ وما نہ انت آپ بھی ہادی ہرگز راہ پر لانے والے، الامی اندھوں کو، ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان نہیں تسمیو آپ سنا سکتے، الا مگر، من جو یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیاتوں پر، فہم تو وہ، مسلمون سب فرما برداری کرنے والے، یعنی ان کو جتنا بھی بولو وہ سنتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ انہی کے بارے میں یہ آیت ہے
کہ یہی ایسا بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پر کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ شروع کی آیت بھروسے کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ایسا رکھنا چاہیے جیسے کہ چڑیاں رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں چڑیاں کہ صبح میں بھوکے پیٹ نکل جاتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں۔ کس پر یقین تھا ان کا؟ تو اللہ پر ان کا یقین تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھوکے نہیں سلائے اور ان کو بھر پیٹ واپس کیے۔ تو یہی ان کے بارے میں ہے، اللہ ہی پر ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی، اور دوسری آیات کہ وہ لوگوں کو جو کتنا بھی بولے، نبی بولتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں، بہرے گنگے ہیں، وہ لوگوں کو کتنا بھی پکارو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں، یہی بات ہے۔ اور آخر کی یہ کیا ہے، ان کے قسمت میں گمراہی ہے اور وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں، اللہ کی آیتوں کو بھی نہیں مانتے، فرما بردار نہیں ہیں۔ یہی آج کی آیت میں یہی یہ وہ مردے ہیں، وہ خبروں میں جو پکارتے ہیں وہ تو خبروں میں دفن ہے، دفن شدہ ہے، مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، تم انہی کو پکارتے ہو، یہ بتایا گیا ہے آج کی آیت میں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ جو بھی حاجت ہے اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، اللہ ہی وہ حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ سبق میرا اتنا ہی ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔